نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا کبھی. عورتوں کی فطرت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے پر رشک کرتی ہیں کہ اس میں یہ کمال ہے، کاش مجھ میں یہ کمال ہوتا. فرماتی ہے مجھے کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا، لیکن حضور کی ایک زوجہ ایسی تھی جن سے میں ملی بھی کبھی نہیں، میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی اور میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور ان کی وفاؤں کا ذکر کرتے اور ان کی محبتوں کا ذکر کرتے تو مجھے رشک آتا. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تھی. کون؟ فرمایا وہ جن کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، مبلغہ اسلام کہا جاتا ہے اور محدثہ اسلام کہا جاتا ہے. وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا شرف ملا اور کائنات کے مومنوں کی پہلی ماں قرار پائی ہے، جن کو اللہ نے یا نساء نبی لستن کعدد من النساء کا پہلا مصداق بنایا، وازواجہ امہاتکم کا پہلی تصویر بنایا. وہ کون؟ جو 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے، جن کو رب نے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا، جن کو رسول اللہ نے جنتی انگور دنیا کے اندر کھلائے ہیں. وہ کون؟ وہ کائنات کے مومنوں کی پہلی ماں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ ہے حضرات؟ کوئی نہ بولو نا سبحان اللہ. حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا کتنا ستھرا کردار تھا، کیسا ستھرا کردار تھا. ابھی اسلام نہیں آیا اور اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا، اور آقا کریم کی عمر مبارک کے 25 سال جوانی میرے پاک نبی کی. بولو نا یار، عالم شباب میرے نبی کا. آقا کریم کا بچپن بھی بڑا سونا، جوانی بھی بڑی سونی، اور آقا کریم کی بڑھاپا بھی بڑا سونا. عالم شباب تھا نبی علیہ السلام کا. 25 سال عمر تھی سرکار کی، 40 سال عمر تھی سیدہ خدیجہ پاک کی. اور سیدہ خدیجہ مکے کے مرد تاجروں سے بھی زیادہ مالدار تھی اور مال تجارت رکھتی تھی. گھر کے اندر اونٹوں کی قطاریں کھڑی ہیں، مال تجارت لدا ہوا ہے، غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کنیزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور 2 اس سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ کے ہو چکے تھے اور 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ پاک کے پہلے شوہر سے تھے. بیوقی کا عالم تھا، زمانے جاہلیت تھا. اور ماحول کیا تھا؟ مکے کی گلیوں کے اندر شراب کے جام چھلکتے تھے، مکے کے بازاروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی عورتوں کے حسن کے تذکرے ہوتے تھے. بے حیائی عروج پر تھی، انسانیت کے احترام نہیں تھا. اور مکے کی اس زمانے جاہلیت کے اندر ایک عورت ایسی تھی جو اس زمانے جاہلیت کے اندر مصلی اٹھا کر بیت اللہ چلی جاتی، اللہ کے حضور سجدہ کرتی، رب کو سجدہ کرتی. اور لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جس عورت کو طاہرہ کہہ کر بلاتے تھے، ستھرے کردار والی، پاکیزہ کردار والی، اجلے کردار والی، اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی جس عورت کے کردار پر جاہلیت کا کوئی تھپا نہیں تھا، اسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی